بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور بات کریں گے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پہلی بار بڑی خطرناک قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اینٹی پاکستان اور آرمی کے خلاف بھی وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ صرف گلگت بلتستان میں نہیں ہو رہا بلکہ آزاد کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، اور بڑے اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ ایک گلگت بلتستان میں وہاں کے جو گورنر ہیں ان کو بھی اور سیکٹر کمانڈر کو بھی تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ دوسری طرف آزاد کشمیر میں بھی جس طریقے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی پاکستان وہاں پر سینٹیمنٹس جو ہے وہ دیکھنے میں آئے، احتجاج ہوا، وہاں پر انوار الحق کا جو رویہ ہے یا جو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے، ان کے خلاف بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تو معاملات تھے ہی ہے کہ وہ وزارتیں نہیں مل رہی، لیکن یہ بڑے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انوار الحق سے تمام تر اختیارات، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے تمام اختیارات جو ہیں وہ لے لیے گئے، اور اختیارات جن کے پاس ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ 29 وزراء کی لائن کھڑی کی ہے انوار الحق نے، جبکہ 19 وزارتیں جناب ہوں گی ان کو دینا پڑے گا۔ تو یہ کہا گیا کہ جناب 10 مائنس کریں، وہاں پر بری طرح سے جو ہے وہ انوار الحق پھنس چکے ہیں، اور شروع دن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انوار الحق جو ہے وہ وزیر اعظم کی جو معاملات ہیں ان کو چلانا بہت مشکل کام ہے، اور وہ نعرہ لے کے آئے تھے کرپشن کے خلاف اور احتساب کی بات کر رہے تھے اور عوام کو ڈیلیورنس کی بات کر رہے تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے یعنی کول و فیل میں تضاد یہ کیا کہ انہوں نے آ کر جو وزراء کی تعداد 12-13 سے اٹھا کر 29 تک لے گئے تھے۔ اب جناب 19 وزراء لگائیں گے، اور لیکن سارے وزراء کو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ فریال تالپور سے پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی تھی، 7 دن گزر گئے، انہوں نے 7 دن کا الٹیمیٹ دیا تھا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے بھی لوگوں کی نواز شریف کو شکایت کی گئی تھی کہ جناب یہ معاملہ ہے، اور مسلم لیگ نون نے بھی فیصلہ کر لیا، شہباز شریف لندن سے واپس آ کر ایک میٹنگ چیئر کریں گے، اور یہ فیصلہ نواز شریف نے دے دیا ہے کہ جناب آپ بے شک پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی اپنی جماعتوں نے فیصلہ کر لیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ فیصلہ یہ کر لیا کہ اگر وہ وزارتیں چھوڑ دیں گے، باہر آ جائیں گے، تو ظاہر ہے اس کے بعد انوار الحق کا چلنا کس حد تک ممکن ہے۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ جناب اینٹی سینٹیمنٹس کیوں چل رہے ہیں پاکستان میں۔ چیف سیکرٹری بھی چینج ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا داؤد محمد بریچ آ گئے ہیں جو پہلے چاچر صاحب تھے ان کی جگہ پہ۔ سیکٹر کمانڈر کی بھی تبدیل ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ برگیڈیئر شہزاد صاحب ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، آنے والے 2-4 دنوں میں وہ کہیں اور جا رہے ہیں۔ اور فریال تارپور اور نواز شریف کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اپروول بھی دے دی ہے کہ جناب آپ انوار الحق کو چھوڑ دیجئے، اپنا کوئی وزیر اعظم لے کے آنا ہے تو وہ لے آئیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حد تک یہ چیزیں چلیں گی۔ گلگت بلتستان میں بھی صورتحال ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ سکی۔ وہاں پر بلتستان میں جو نعرے بازی ہوئی، پھر اس کے بعد چلاس اور گلگت بلتستان میں مختلف نعرے ہوئے، روڈز بلاک کر دی گئی، ٹورسٹ کو بھی ڈسٹرب کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایئرپورٹ ہے اسکردو ایئرپورٹ، ابھی ریسنٹلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اس کو اعزاز بھی حاصل ہوا، دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹس آئیں واپس گئیں۔ یہ اوورآل صورتحال تھی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی، لیکن ظاہر ہے بڑی سوچا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سینٹیمنٹس کیوں ابھارا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے، اور ظاہر ہے یہی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اختیارات جو ہے وہ انوار الحق سے بھی واپس لے لیے گئے، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے اختیارات واپس لے لیے گئے، اور اختیارات اب ظاہر ہے کمپنی کے پاس ہے، بڑے سوچ سمجھ کے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جہاں پر اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیاسی جو معاملات ہیں اس میں مزید کوئی ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے، حالات وہاں پہ کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ اوورآل صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی۔